مقدمہ غبار خاطر۔ اس ملک پر انگریزوں کے سیاسی اقتدار کے خلاف ہماری 50 سالہ جد و جہد کا نقطۂ عروج وہ تھا جسے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کہا گیا ہے۔ 8 اگست 1942 کو انڈین نیشنل کانگریس کا خاص اجلاس ممبئی میں منعقد ہوا، جہاں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ انگریز اس ملک کے نظم و نسق سے فوراً دستبردار ہو کر یہاں سے سدھاریں اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں۔ اس لیے اس کے بعد جو تحریک شروع ہوئی اس کا نام ہندوستان چھوڑ دو تحریک پڑ گیا۔ اس وقت دوسری عالمی جنگ اپنے پورے شباب پر تھی۔ انگریز بھلا ایسی قرارداد اور ایسی تحریک سے کیوں کر صرف نظر کر سکتا تھا؟ اخباروں میں اس طرح کی افواہیں پہلے سے چھپ رہی تھیں کہ کانگریس اس مفاد کی قرارداد منظور کرنے والی ہے، اس لیے حکومت نے حفظ ماتقدم کے طور پر سب انتظام کر رکھے تھے۔ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر تھے۔ 8 اگست کی شب کو دیر تک یہ جلسہ ہوتا رہا جس میں یہ قرارداد منظور کی گئی تھی۔ اسی رات کے آخری حصے میں یعنی 9 اگست کو الصبح حکومت وقت نے تمام سرکردہ رہنماؤں کو سوتے میں بستروں سے اٹھا کر حراست میں لے لیا اور ملک کے مختلف مقامات پر نظر بند کر دیا۔ مولانا آزاد اور ان کے بعض دوسرے رفقا احمد نگر کے قلعے میں رکھے گئے تھے۔ مولانا آزاد کا یہ سلسلہ قید و بند کوئی 3 برس تک رہا۔ اولاً اپریل 1945 میں وہ احمد نگر سے بانکوڑا جیل میں منتقل کر دیے گئے اور یہیں سے بالآخر 15 جون 1945 کو رہا ہوئے۔ اسی نظر بندی کے زمانے کا ثمرہ یہ کتاب غبار خاطر ہے۔ غبار خاطر مولانا آزاد مرحوم کی سب سے آخری تصنیف ہے جو ان کی زندگی میں شائع ہوئی۔ کہنے کو تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2-1 کو چھوڑ کر ان میں سے مکتوب کی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ دراصل چند متفرق مضامین ہیں جنہیں خطوط کی شکل دے دی گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کچھ ایسی باتیں لکھنا چاہتے تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق یا مربوط سلسلہ نہیں تھا۔ عین ممکن ہے کہ اس طرح کے مضامین لکھنے کا خیال ان کے دل میں شہرہ آفاق فرانسیسی مصنف اور فلسفی چارلس لوئی مونٹیسکیو کی مشہور کتاب فارسی خطوط سے آیا ہو۔ اس کتاب میں 2 فرضی ایرانی سیاح ازبک اور جا فرانس پر عموماً اور پیرس کی تہذیب و تمدن پر خصوصاً بے لاگ اور طنزیہ تنقید کرتے ہیں، اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کرتے اور عیسائیت پر آزادانہ اظہار خیال کرتے ہیں جو اس عہد کی خصوصیت تھی۔ اس میں اور متعدد سیاسی اور مذہبی مسائل بھی زیر بحث آ گئے ہیں۔ اس کتاب کا دوسری زبانوں کے علاوہ عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن وہ ان باتوں کو الگ الگ مضامین کی شکل میں بھی قلم بند نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس صورت میں باہمی تعلق کے فقدان کے باعث بعد کو انہیں ایک شیرازے میں یکجا کرنا آسان نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہیں کسی شخص واحد کے نام خطوں کی شکل میں مرتب کر دیا جائے۔ ان کے حلقہ احباب میں صرف ایک ہستی ایسی تھی جو علم کی مختلف اصناف میں یکساں طور پر دلچسپی لے سکتی تھی۔ یہ نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی مرحوم کی ذات تھی۔ انہوں نے عالم خیال میں انہی کو مخاطب تصور کر لیا اور پھر جب کبھی جو کچھ بھی ان کے خیال میں آتا گیا اسے بے تکلف حوالہ قلم کرتے گئے۔ انہی مضامین یا خطوط کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ شیروانی خاندان بہت مشہور ہے اور اس کی تاریخ بہت قدیم۔ ہندوستان کے اسلامی عہد میں اس خاندان کے متعدد افراد بڑے صاحب اثر و نفوذ گزرے ہیں، یہاں تک کہ کئی مرتبہ حکومت کے رد و بدل میں ان کی حیثیت بادشاہ گر کی ہو گئی۔ ان کے اس عہد کے کارنامے ہماری تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں، لیکن ان کا یہ دورہ یہاں سلطنت مغلیہ کے قیام سے پہلے ہی تک رہا۔ چونکہ ہمایوں کے مقابلہ میں شیروانیوں نے شیرشاہ سوری کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جب ایرانیوں کی مدد سے ہمایوں نے دوبارہ اس ملک پر اپنا تسلط جما لیا تو اب قدرتی طور پر شیروانیوں کا ستارہ زوال میں آ گیا۔ ان کی جمعیت شمالی ہند میں منتشر ہو گئی۔ ان میں سے بیشتر نے کمریں کھول دیں اور سپہ گری کی جگہ کشاورزی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ان کے زیادہ تر افراد پنجاب کے اطراف اور علی گڑھ اور ایٹا کے اضلاع میں بس گئے۔
یہاں انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں اور زمینیں پیدا کر لیں۔ پہلے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی تو اب ہل تھا، اس لیے مدتوں ان لوگوں نے قلم سے بہت کم سروکار رکھا۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے ہمت کی تو دینی پہلو سے اتنی استعداد پیدا کر لی کہ روزمرہ کے مسائل میں شدھ بدھ ہو جائے۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ سیاسی انقلاب کی جو آندھی مغرب سے اٹھی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی استحکام و اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد انگریزوں نے یہاں نئے طور طریقے، نئے انتظام، نئی زبان، نئی تعلیم جاری کر دی۔ قدرتی طور پر اس کا بہت وسیع اثر ہوا۔ اب ناممکن تھا کہ آبادی کا کوئی طبقہ اس سے مستغنی رہ سکے، چنانچہ رفتہ رفتہ شیروانیوں کا رجحان بھی پڑھنے لکھنے کی طرف ہوا، اور انگریزی عہد میں انہوں نے جدید تعلیم سے متمتع ہو کر ملکی معاملات میں برادران وطن کے دوش بدوش کام کرنا شروع کیا۔ انگریزی استعلاء و اقتدار کے خلاف ہماری جنگ آزادی میں بھی اس خاندان کے بعض افراد کی خدمات بہت نمایاں اور قابل قدر رہی ہیں۔ اسی شیروانی خاندان کے گل سرسبد نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی مرحوم تھے۔ وہ 5 جنوری 1867 کو بھیکم پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان یہاں 19ویں صدی کے اوائل میں آ کر آباد ہوا تھا اور ان کے آباء و اجداد یہاں کے رئیس تھے۔ ان کے والد محمد تقی خان صاحب نے اپنے بڑے بھائی عبدالشکور کی حین حیات خاندانی جائیداد اور زمینداری کے نظم و نسق میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ مولانا حبیب الرحمن خان کی تعلیم و تربیت بھی اپنے تایا صاحب کی نگرانی میں ہوئی۔ ان کی علوم عربیہ و فارسیہ کی متعدد شاخوں میں تعلیم مختلف اساتذہ کی رہنمائی میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی کی طرف توجہ کی اور اس میں بھی بقدر ضرورت خاصی استعداد پیدا کر لی۔ ہونہار پروا کے چکنے چکنے پات، شروع ہی سے ان کی ذہانت و فطانت اتنی نمایاں تھی کہ ان کے والد نے موروثی صدر مقام بھیکم پور سے متصل ایک نئی گڑھی تعمیر کی، ان کے اندر دلکش باغات اور عالی شان مکان بنوائے اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حبیب گنج رکھا۔ عبدالشکور خان صاحب کا سفر حج سے واپس آتے ہوئے 1907 میں جدہ میں انتقال ہو گیا۔ چونکہ چھوٹے بھائی محمد تقی خان صاحب ان سے 2 برس پہلے رحلت کر چکے تھے، اب ریاست کے انتظام کی ذمہ داری مولانا حبیب الرحمن خان کے کندھوں پر آ پڑی۔ اسے انہوں نے اپنی خداداد فراست اور دور اندیشی سے ایسی عمدگی سے انجام دیا کہ نہ صرف 5 لاکھ کی مقروض ریاست اس بارے گراں سے سبکدوش ہو گئی، بلکہ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی۔ اس کی تفصیل میں جانے کا نہ یہ موقع و محل ہے نہ اس کی ضرورت، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف صاحب علم اور علم دوست ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں انتظامی قابلیت اور دنیوی سمجھ بوجھ بھی بلا کی تھی، 2 چیزیں جو بہت کم کسی ایک شخصیت میں جمع ہوتی ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن خان کی تعلیم و تربیت جس نہج اور معیار پر ہوئی تھی، اس نے بہت جلد انہیں ملک کے علمی حلقوں میں متعارف کرا دیا۔ ان کا مزاج خالص علمی تھا۔ انہوں نے اپنے ذاتی شوق سے زر کثیر خرچ کر کے حبیب گنج میں ایسا نادر اور قیمتی کتاب خانہ جمع کیا، اس کی شہرت ملک سے باہر پہنچی۔ ان کے علم و فضل کو دیکھتے ہوئے اصحاب مجال پر مبذول کرا دی۔ ملک کی شاید ہی کوئی ایسی قابل ذکر علمی انجمن ہوگی جس سے ان کا تعلق نہ رہا ہو۔ مرحوم شاعر اور مصنف بھی تھے، حسرت تخلص تھا۔ اردو میں منشی امیر مینائی کے شاگرد تھے، فارسی کلام آغا سنجر ایرانی کو دکھاتے تھے، کچھ مشورہ خواجہ عزیز لکھنوی اور مولانا شبلی سے بھی رہا۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں دیوان مطبوعہ موجود ہیں، اردو میں کاروان حسرت اور فارسی میں بوستان حسرت، اور بھی متعدد کتابیں ان سے یادگار ہیں۔ سیرت الصدیق، تذکرہ بابر، حالات حزین، علماء سلف، نابینا علماء ان میں سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے متفرق مضامین کا مجموعہ بھی مقالات شیروانی کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کا بروز جمعہ 11 اگست 1950 کو علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ علی گڑھ سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر بھموری میں
اپنے موروثی قبرستان میں آسودہ خواب ابدی ہیں۔ یہ جگہ حبیب گنج سے کوئی میل بھر دور ہوگی۔ نواب صدر یار جنگ سے مولانا آزاد کے تعلقات 1906 میں قائم ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں مولانا شبلی مرحوم واسطۃ العقد ثابت ہوئے، جن سے مولانا آزاد کی پہلی ملاقات 1905 کے وسط میں بمبئی میں ہوئی تھی۔ جب یہ مولانا شبلی سے ملے ہیں تو وہ ان کی وسعت مطالعہ، ذہن کی براکی اور حافظے سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ خود ان دنوں حیدرآباد میں ملازم تھے۔ انہوں نے مولانا آزاد کو دعوت دی کہ یہاں آ جاؤ اور الندوہ کی ترتیب و تدوین اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن مولانا آزاد کسی وجہ سے یہ دعوت قبول نہ کر سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا شبلی کی عمر اس وقت 48 سال کی تھی اور مولانا آزاد کی 17 کے لگ بھگ۔ اس وقت ملک کے علمی حلقوں میں شبلی عالم اور ادیب اور مصنف کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے اور الندوہ بھی یکسر علمی پرچہ تھا۔ ایسی صورت میں ان کا اس نوجوان کو اپنا ہمکار بننے اور اس علمی رسالے کی باغ ڈور سنبھالنے کی دعوت دینا، جہاں ایک طرف ان کی اپنی وسعت قلب اور علم دوستی، قدر شناسی اور خرد نوازی کا بین ثبوت ہے، وہیں مولانا آزاد کے غیر معمولی علم و فضل اور صلاحیتوں کا بھی بہت بڑا اعتراف ہے۔ اس کے تھوڑے دن بعد مولانا شبلی حیدرآباد سے مستعفی ہو کر اگست 1905 میں لکھنؤ چلے آئے اور یہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معاملات کے گویا کرتا دھرتا بن گئے۔ لکھنؤ پہنچ کر انہوں نے تجدید دعوت کی۔ اب کی مولانا آزاد نے اسے قبول کر لیا، چنانچہ یہ اکتوبر 1905 سے مارچ 1906 تک 7 مہینے الندوہ لکھنؤ کے ادارہ تحریر سے منسلک رہے۔ نواب صدر یار جنگ سے ملاقات اسی 1906 کی پہلی سماہی میں ہوئی تھی۔ مولانا شبلی اور نواب صاحب مرحوم کے باہمی تعلقات کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ مولانا آزاد بھی لکھنؤ کے دوران قیام میں دارالعلوم میں مولانا شبلی ہی کے ساتھ مقیم تھے، اس لیے میرا گمان ہے کہ جب نواب صاحب اس زمانے میں لکھنؤ گئے تو مولانا شبلی کے مکان پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، ان تعلقات میں خلوص اور پختگی اور ایک دوسرے کی مقام شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا گیا۔ انہی تعلقات کا ایک باب یہ کتاب ہے۔ غبار خاطر کئی لحاظ سے بہت اہم کتاب ہے۔ مولانا مرحوم کے حالات بالخصوص ابتدائی زمانے کے اتنی شرح و بسط سے کسی اور جگہ نہیں ملتے جتنے اس کتاب میں۔ ان کے خاندان، ان کی تعلیم اور اس کی تفصیلات، عادات، نفسیات، کردار، امیال و عواطف، ان کے کردار کی تشکیل کے محرکات، ان سب باتوں پر جتنی تفصیل سے انہوں نے ان خطوں میں لکھا ہے اور کہیں نہیں لکھا، اور ان کے سوانح نگار کے لیے اس سے بہتر اور موثق تر اور کوئی ماخذ نہیں۔ اس کتاب کی دوسری اہمیت اس کا اسلوب تحریر ہے۔ جہاں تک معلوم ہو سکا ہے وہ 12-13 برس کی عمر ہی میں نظم و نثر لکھنے لگے تھے اور اس زمانے میں ان کی تحریریں رسائل و جرائد میں چھپنے لگی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی تحریروں میں وہ پختگی نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی، جو مشق اور مرور زمانہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ اگر ہم اس پورے مجموعہ پر تنقیدی نظر ڈالیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ زبان و بیان کے لحاظ سے ان کے اسلوب نگارش کا نقطۂ عروج غبار خاطر ہے۔ ان کی نثر ایسی نپی تلی ہے اور یہاں الفاظ کا استعمال اس حد تک افراط و تفرید سے بری ہے کہ اس سے زیادہ خیال میں نہیں آ سکتا۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں ناہمواری تھی، مثلاً الہلال اور البلاغ کے دور میں ان کے ہاں عربی اور فارسی کے ثقیل اور اسیر الفہم جملوں اور ترکیبوں کی بھرمار ہے۔ بے شک ان پرچوں کا خاص مقصد تھا اور ان کے مخاطب بھی تعلیم یافتہ لوگ بلکہ بہت حد تک طبقہ علماء کے افراد تھے۔ ان اصحاب سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ نہ صرف ان تحریروں کو سمجھ سکیں گے بلکہ ان سے لطف اندوز بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مطالب اس سے آسان تر زبان میں بیان نہیں ہو سکتے تھے۔ پس ظاہر ہے کہ عوام تو درکنار، متوسط طبقہ بھی ان سے پورے طور پر مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔
اس کے برعکس غبار خاطر کو دیکھیے تو یہاں ایک نئی دنیا نظر آتی ہے۔ اس میں عربی فارسی کی مشکل ترکیبیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس کی نثر ایسی شگفتہ اور دل نشین ہے کہ یہ نہ صرف ہر کسی کے لیے قریب الفہم ہے بلکہ اس سے لطف لیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں موضوع سہل ہے۔ بے شک یہ توجیہ ایک حد تک درست ہے، لیکن بس ایک حد ہی تک۔ اس مجموعے میں انہوں نے 2 خطوط میں خدا کی ہستی سے تفصیلی گفتگو کی ہے، خط نمبر 12 اور 13۔ یہ موضوع آسان نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اہم اور مشکل اور پیچیدہ موضوع ہے۔ خدا سے دنیا بھر کے فلسفی اور عالم اور عقل اس سے متعلق لکھتے آئے ہیں، اور تمام مذاہب کی علت غائی اور بنیاد ہی یہ مسئلہ ہے۔ اگر اسی مسئلہ پر انہوں نے اس سے 30 برس پہلے لکھا ہوتا تو اس زمانے میں ان کی جو افتاد تھی اسے مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا انداز اور اسلوب کیا ہوتا، لیکن یہاں انہوں نے جس طرح سے اس سے متعلق بحث کی ہے، اس سے جہاں ان کے طرز استدلال کی دل نشینی نمایاں ہے، وہیں اسلوب تحریر کی دلکشی بھی لفظ لفظ سے پھوٹی پڑتی ہے۔ ایک ایک لفظ احتیاط سے کانٹے کی تول لکھا ہے، کہیں تکرار نہیں ہے، کہیں الجھاؤ نہیں ہے، نگاہ اور زبان کسی جگہ نہیں اٹکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے خط نمبر 17 میں انانیس کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔ یہ موضوع بھی آسان نہیں ہے اور ذرا سی بے احتیاطی سے یہ نفسیات کی بھول بھلائیوں اور علمی اصطلاحات کا مجموعہ بن سکتا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے نہایت احتیاط سے کام لیا ہے، بحث کو عام سطح پر رکھا ہے تاکہ پڑھنے والا اسے سمجھے اور لطف اندوز ہو۔ اس سے معلوم ہوگا کہ واقعی اب نہایت مشکل مسائلوں اور موضوع سے متعلق بھی وہ ایسے انداز میں گفتگو کر سکتے تھے کہ یہ نہ صرف علمی پہلو سے وقی ہو بلکہ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی وہ ایسی دلکشی کا حامل ہو کہ ہماری تاریخ ادب کا حصہ بن سکے۔ اس مجموعے کے بعض خطوط بادی النظر میں بہت معمولی باتوں سے متعلق ہیں، مثلاً حکایت زاغ و بلبل خط نمبر 18 یا چڑیا چڑے کی کہانی خط نمبر 19-20۔ بظاہر یہ ایسے عنوان ہیں جن سے متعلق خیال نہیں ہوتا کہ کچھ زیادہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن مولانا آزاد کی جولانی قلم کا یہ کرشمہ ہے کہ ان پر 45 صفحے قلم بند کر دیے ہیں۔ ان کی دقت نگاہ، جزیات کا احاطہ، غیر عادی اور غیر معمولی چیزوں سے دلچسپی اور ان کی تفصیلات کا علم، غرض کس کس بات کی تعریف کی جائے، اور پھر یہ سب کچھ ایسی سہل ممتنع زبان میں بیان ہوا ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ یا مثلاً خط نمبر 15 لیجئے جس میں اپنی چائے کے شوق کا ذکر کیا ہے، یہاں پھر ان کی باریک بینی اور مسئلے کے ما لہو و ما علیہ کا تفصیلی ذکر نمایاں ہے۔ چائے کی پتی، اس کی کاشت کی تاریخ، اس کے دوسرے لوازمات، ان سب باتوں کا ذکر ایسے چٹخارے لے لے کر کیا ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ یہ چائے نہیں بلکہ شراب طہور یا آب کوثر و تسنیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پینے کو چائے سب ہی پیتے ہیں، لیکن مولانا آزاد کا یہ خط پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آج تک چائے کبھی پی ہی نہیں تھی بلکہ کوئی نقلی چیز ہمیں دے دی گئی تھی جسے ہم لا علمی میں اصلی سمجھتے رہے۔ یہ ان کے حسن انشاء اور قوت بیان کا معجزہ ہے۔ پھر ان خطوں کا ایک اور مابل امتیاز ان کا ہلکا سا فقاہی رنگ ہے جو جا بجا الفاظ کا پردہ چاک کر کے جھانکنے لگتا ہے۔ انہوں نے الہلال میں بھی بعض مقالے ایسے لکھے تھے جن میں مزاح کا رنگ چوکا تھا، وہاں موضوع سیاسی تھا، یہاں موضوع سخن سیاسی چھوڑ ادبی بھی نہیں، لیکن اس میں بھی وہ گل افشانیاں کی ہیں کہ صفحہ کاغذ کو کشت زعفران بنا کے رکھ دیا ہے۔ مثلاً احمد نگر کے قلعے میں بورچی رکھنے کا قصہ پڑھیے خط نمبر 8، یا ڈاکٹر سید محمود کا گوریاؤں کی ضیافت کا سامان کرنا خط نمبر 18، یا چڑیا چڑے کی کہانی خط نمبر 20 میں قلندر اور ملا کا حال۔ ان سب مقامات پر بین السطور مزاح کی کار فرمائیوں نے پوری تحریر کو اتنا شگفتہ اور دلکش بنا دیا ہے کہ یہی جی چاہتا ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اسی سے ایک اور بات کا خیال کیجئے، یہ ان کی مختلف جانوروں کی شکل و صورت اور عادات و اطوار کی جزیات کی تصویر کشی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے حلقہ احباب میں سے
کم و بیش روز کے ملنے والوں کے متعلق بھی اتنی تفصیل سے جانتے اور اپنی معلومات اور تاثرات کو قلم بند کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا آزاد کا کمال ہے، یہ کہ انہوں نے ان پرندوں کو حیات جاویداں بخش دی ہے۔ موتی اور قلندر اور ملا جیتے جاگتے کردار ہیں، اور ان کی شخصیت عام گوریاؤں اور چڑیوں کی بھیڑ سے کئی گنا نمایاں ہو گئی ہے۔ اور یہ بات صرف پرندوں سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ تصویر کشی اور مواقع پر بھی ملتی ہے۔ مثلاً باغ میں پھول لگائے ہیں، ان زندانیوں نے دن رات کی محنت سے چمن تیار کیا، کچھ دن بعد اس میں رنگا رنگ کے پھول اپنی بہار دکھانے لگے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، لیکن مولانا مرحوم کے لیے یہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ چیز ہے۔ وہ ان پھولوں کی ابتدا اور نشو و نما، ان کی خاصیتوں، ان کی شکل و صورت، حسن و جمال، دل فریبی اور دلکشی وغیرہ سے متعلق ایسی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ چشم تصور کے سامنے ایک ہرا بھرا باغ لہلہانے لگتا ہے۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر قابل ذکر بات یہ ہے کہ معمولی سفر کا بیان ہو کہ پرندوں کا، کسی جنگ کا ذکر ہو کہ علم موسیقی کا، وہ اسے پند و موعظت اور دائمی صداقتوں اور ادبی اقدار سے الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے، وہ اسے فوراً کسی کلیے کی شکل دے دیتے اور فطرت کے عالمگیر قوانین کے بالمقابل دیکھنے لگتے ہیں۔ مثلاً جب ان لوگوں کو بمبئی سے گرفتار کر کے احمد نگر لے گئے ہیں تو یہ وہاں کے ریلوے اسٹیشن سے قلعے تک موٹر کاروں میں گئے تھے۔ لکھتے ہیں، اسٹیشن سے قلعے تک سیدھی سڑک چلی گئی ہے، راہ میں کوئی موڑ نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مقاصد کے سفر کا بھی ایسا ہی حال ہے، جب قدم اٹھا دیا تو پھر کوئی موڑ نہیں۔ اسی سفر کا بیان ہو رہا ہے۔ سڑک پر موٹر کار پوری تیزی کے ساتھ مسافت طے کر رہی ہے۔ قلعہ جو پہلے فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا اب قریب نظر آنے لگا۔ چشم زدن میں یہ چند قدم کا فاصلہ بھی پورا ہو گیا اور موٹر کاریں صدر پھاٹک کے اندر داخل ہو گئیں۔ فرماتے ہیں، غور کیجئے تو زندگی کی تمام مسافتوں کا یہی حال ہے۔ خود زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ بھی ایک قدم سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بالآخر زندانیوں کا یہ قافلہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور پھاٹک بند کر دیا گیا۔ یہ روزمرہ کا معمولی وقوع ہے اور کوئی اس پر دھیان بھی نہیں دیتا، لیکن پھاٹک کے بند ہونے کی آواز سنتے ہی ان کا ذہن کہیں اور پہنچ گیا اور یہ سوچنے لگے، اس کارخانہ ہزار شیوا و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھلیں۔ جب پچھلی صدی کے شروع میں روسیوں نے بخارا پر حملہ کیا تو امیر بخارا نے حکم دیا تھا کہ مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان کا ورد کیا جائے۔ ادھر روسیوں نے کلا شکن توپوں سے گولے برسانا شروع کر دیے اور آخر کار بخارا فتح ہو گیا۔ لکھتے ہیں، بالآخر وہی نتیجہ نکلا جو ایک ایسے مقابلے کا نکلنا تھا جس میں ایک طرف گولہ و بارود ہو، دوسری طرف ختم خواجگان۔ دعائیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں، مگر انہی کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو عزم و ہمت رکھتے ہیں۔ بے ہمتوں کے لیے تو وہ ترک عمل کا ہیلہ بن جاتی ہیں۔ چڑیا کا بچہ جو ابھی گھونسلے سے نکلا ہے ہنوز اڑنا نہیں جانتا اور ڈرتا ہے، ماں کی متواتر اکساہٹ کے باوجود اسے اڑنے کی جرت نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک دن اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے اڑتا اور فضائے ناپیدا کنار میں غائب ہو جاتا ہے۔ پہلی ہچکچاہٹ اور بے بسی کے مقابلے میں اس کی یہ چستی اور آسمان پیمائی حیرت ناک ہے۔ اسی طرح کا ایک منظر دیکھ کر لکھتے ہیں، یوں ہی اس کی سوئی ہوئی خود شناسی جاگ اٹھی اور اسے اس حقیقت کا عرفان حاصل ہو گیا کہ میں اڑنے والا پرندہ ہوں۔ اچانک قالب ہجان کی ہر چیز اثر نو جاندار بن گئی۔ پھر اسی سے یہ حکیمانہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، بے طاقتی سے توانائی، غفلت سے بیداری، بے پروبالی سے بلند پروازی اور موت سے زندگی کا پورا انقلاب چشم زدن کے اندر ہو گیا۔ غور کیجئے تو یہی ایک چشم زدن کا وقفہ زندگی کے پورے افسانے کا خلاصہ ہے۔ غرض پوری کتاب میں اس طرح کے جواہر ریزے منتشر پڑے ہیں اور یہ ان کی عام روش ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر مفکر ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کسی جگہ لکھا ہے، جو کچھ اسلاف چھوڑ گئے تھے وہ انہوں نے ورثے میں پایا اور اس کے حصے میں اور اس کے حصول اور محفوظ رکھنے میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی
اور جدید کی تلاش اور جستجو کے لیے انہوں نے اپنی راہ خود بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ذات علوم قدیمہ و جدیدہ کا سنگم بن گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان پر غور و فکر کے دروازے کھل جاتے اور وہ ان راہوں سے ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے، اور یہی ہوا۔ یہ اقوال جو گویا ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے اور انسانی تاریخ اور تجربے کا نچوڑ ہیں، اسی قرآن الصادین کا نتیجہ ہے۔